اے الحسن منی وانا منہ والحسین منی وانا من الحسین دی کچھ میں وضاحت کر دیتی، اللہ کرے تو سمجھ آ گئی ہو۔ اچھا ہوں حسین علیہ السلام دی جڑی شہادت ہوئی، یہ کوئی حادثاتی یا اتفاقی شہادت نہیں ہے کہ اچانک ایسے اسباب بنتے چلے گئے اور آپ دیا شہادتیں ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی امر نہیں ہے، بلکہ جب یہ شہادت ہوئی، اس شہادت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کر لیا۔ جس ویلے حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے پوچھا، اچھا پہلے حسن پیدا ہوئے تو حضور نے پوچھا، 1 سال کی طبیعت سی ہے، سن 3 ہجری وچ حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، سن 4 ہجری وچ امام حسین علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، نبی پاک نے پوچھا علی کی ہویا ہے؟ حضور بیٹا ہویا ہے، اس کا نام کی حضور اسی اس کا نام حرب رکھیا ہے، اسی اس کا نام حرب رکھیا ہے، کیونکہ حرب دا معنی ہے جنگ، حضرت علی جنگجو نے، آپ جنگجو نے، مرد میدان نے، لہذا بیٹے کا نام کی رکھ دیتا حرب، اس جنگ دی مماثلت دی وجہ سے۔ حضور نے پوچھا کی نام رکھیا؟ حضور اسی اس کا نام حرب رکھیا۔ فرمایا لا بل حسن، نہیں ان کا نام حسن ہے، ان کا نام حرب نہیں ہے، ان کا نام حسن ہے۔ سال گزریا، حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت علی نو شوق سی، وہ جنگی شوق، اس مشابت دی وجہ تو ہن علی کا نام وہی رکھ دیتا جب پہلے حسن کا رکھا، حرب نہ رکھ دیا۔ حضور نے پھر پوچھا علی کی ہویا؟ حضور بیٹا ہویا۔ فرمایا نام کی رکھا ہے؟ حضور اسی اس کا نام حرب رکھا ہے، ابھی اس کا نام۔ فرمایا لا بل حسین، نہیں ان کا نام حسین ہے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹیاں کا نام حرب رکھیا۔ اچھا ایک روایت آندی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بڑے بیٹے کا نام شبر رکھیا، چھوٹے کا نام شبیر رکھیا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ بڑے کا نام شبر رکھیا تو چھوٹے کا نام شبیر رکھیا۔ نبی پاک کو پتہ لگیا تو آپ نے فرمایا شبر نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے، تو فرمایا یہ شبیر نہیں چھوٹا، اس کا نام حسین ہے۔ چلو حرب تو نام بدلیا یا شبر شبیر تو نام بدل کے حسن حسین کیوں رکھیا؟ شبر اور شبیر کوئی نام برے نے؟ تمہیں پتہ ہے شبر شبیر کنہ دے نام ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھتیجیاں دے نام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے سن، 3 سال بڑے، حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی سن، انہوں دے صاحبزادے نے شبر تے شبیر۔ تو شبر شبیر جے نام اچھے نہ ہوندے پھر تے حضور بدل دے تے گل سمجھ آندی۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد دے چنگے نام رکھیا کرو، اگر کوئی کسی نام وچ خرابی ہوندی نا تے آپ حضور بدل دیندے سن۔ ایک لڑکی حضور علیہ السلام نے دسیا گیا جی ایک لڑکی ہے، اس کا نام برا ہے، نیکوکار، نیکیاں کرنے والی۔ آپ نے فرمایا انسان ہے، کیا یہ صرف نیکیاں کرتی ہیں کول کدے خطا نہیں ہوندی، کدے گناہ سرزد نہیں ہوندا؟ نہیں، اس کا نام برا نہیں، اس کا نام جمیلہ ہے۔ حضور نے نام بدل دیا۔ نام دے وچ ڈیفیکٹ آوے تو بدلنا چاہیے۔ علماء فرماندے نے اسی نام رکھ دینے ہیں جناب بچی پیدا ہوئی ہے نام قسمت، کیونکہ سانو کریز پتہ کی ہے، سانو جنون یہ ہے کہ بچے یا بچی دا او نام رکھیے جڑا کسے نہ رکھیا ہو، بھاویں اوندا کوئی معنی ہوئے تے بھاویں نہ ہو، معنی نکلدا یا نہیں نکلدا، نہ اسی عجیب رکھنا ہے کہ جا کسے نہیں رکھیا۔ تو بچیاں دے نام ہوندے نہیں قسمت، علماء فرماندے نے یہ نام نہ رکھو، کیونکہ بچی نے گھر وچ آنا بھی ہے جانا بھی ہے، بچی دی شادی بھی ہونی ہے، تو تسی کی کہو گے جب بچی بیاہ دے ہو گے تو تسی کہو گے کہ قسمت گھر وچوں چلی گئی، قسمت دی شادی کر دیتی ہے اور اس گھر وچ نہیں ہے، اپنے گھر ہوندی ہے، چلی گئی ہے۔ میں ایسے نہ کیوں رکھتے ہو؟ خیر اسی اپنے موضوع کی طرف آئیے۔
سر کملی والے نے شبر تے شبیر تو نہ بدلے تے حسن تے حسین رکھے۔ سوال ہے میں کرنا کہ کیوں؟ آخر ناواں بھی تے خرابی نہیں سی، پیغمبر دی اولاداں سن، حضرت ہارون علیہ السلام دے بچیاں دے نام شبر شبیر سن، حضور نے نام کیوں بدلے؟ حسن تے حسین کیوں رکھے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ حسن تے حسین دے نال بالکل رلدا لفظ ہے حسنا، کیونکہ حسن وچ بھی ہے سین نون حروف اصلی، حسین دے وچ بھی ہے سین نون حسین اے حروف اصلی، انہاں نوں مادہ کہندے نے۔ اہل علم جانتے ہیں، اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہے تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ میں کی کہہ رہا۔ جو فی عین لام دے وزن تے آئے اس نوں میزان کہندے نے۔ فی عین لام دے وزن تے فی عین لام دے مقابلے وچ جو حروف آندے نے انہاں نوں حروف اصلی کہا جاندا ہے۔ تو حسن وچ ہے سین نون حروف اصلی، حسین دے وچ ہے سین نون حروف اصلی، اسی طرح حسنا دے اندر بھی ہے سین نون حروف اصلی ہے۔ علماء نے فرمایا حسنا دا معنی ہے خوبصورتی، کئی عورتوں کے نام ہوندے نے حسنا، حسنا دا معنی ہے خوبصورتی، لیکن عربی ڈکشنری دی کتاب اٹھا کے، لغت دی کتاب اٹھا کے دیکھو، جتھے ان دا معنی انہوں نے خوبصورتی کیتا ہے، ایک معنی انہوں نے ہور کیتا ہے۔ حسنا دا ایک معنی کیتا ہے ہی شہادت لانہا حسنۃ العواقب، کہ حسنا دا ایک معنی شہادت بھی ہے، اس لیے کہ زندگی دا خوبصورت انجام شہادت ہی تو ہویا کرتا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن کیڑی موت سارے نال سونی ہے؟ شہادت، یہ سونی موت ہے نا، اس لیے حسنا دا معنی شہادت ہے کہ زندگی دا خوبصورت انجام شہادت ہویا کر دی ہے۔ تو چونکہ حسنا دا معنی ہویا شہادت، خوبصورتی تو ہے ہی، لیکن دوسرا ایک معنی شہادت بھی ہے، تو پھر حسن تے حسین دا معنی کی نکلیا؟ شہید، حسن بھی شہید تے حسین بھی شہید۔ کملی والے دی نگاہ نبوت دیکھ رہی سی، دور تک دیکھ رہی سی، 50-55 سال بعد آن والے واقعات نو حضور دیکھ رہے سن کہ میرے حسن نے بھی شہید ہونا ہے تو میرے حسین نے بھی شہید ہونا ہے۔ اس لیے نا چنگے رکھے سن ماں باپ نے شبر شبیر، پر آپ نے بدل کے نا ہی وہ رکھ دیتے جنہ کا معنی ہی شہادت والے اور شہید ہے۔ معلوم ہویا حضرت امام حسن تے امام حسین دیاں شہادتاں کوئی حادثاتی نہیں ہوئیاں، اتفاقی شہادتاں نہیں ہو گئیاں، نہیں، قدرت نے پہلے تو انتظام کیتا سی کہ اپنے نبی نو شہادت دا مرتبہ دین واسطے بالواسطہ یہ جسم تیار کیتے گئے حضرت امام حسن تے حسین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے تے پیدا ہوندے ہی جبریل نے آ کے خبر دے دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے شہید ہونا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اپنے تک نہیں رکھی، اپنے صحابہ نو دسی، اپنے اہل بیت اطہار نو دسی، ازواج مطہرات نو میں اس دی خبر ہوئی۔ کیویں سنو، ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھئی تشریف لے آئے، اپنی بیٹی دے گھر بھئی تشریف لے آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے نواسے سن، انہاں دے بلاں نو چومیا، لباں نو بوسہ دتا۔ حسین علیہ السلام دی گردن چومی، سیدہ فاطمہ الزہرا ویکھ رہی نے، ماں ویکھ رہی ہے، عرض کی ابا جان حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، چھوٹے نو زیادہ پیار کرنا چاہیے، حسن نو تو تسی بلاں تو چوم دے ہو، لباں نو چوم رہے ہو، تے حسین دی گردن تے بس اکتفا کیتا چومن تے، حسین نو بھی لباں تو کیوں نہیں چوم دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حسن اور حسین دے نال جو محبت ہے وہ فرق کوئی نہیں، میں محبت دی فرق تو وجہ تو یہ نہیں کیتا کہ ایک نو لباں تو بوسے دیتے نے تے ایک نو گردن تو بوسے دیتے نے، بلکہ فرمایا میں وہ دیکھ رہا جو تسی نہیں دیکھ رہے، یہ میرا حسن ہے جس نو زہر پلائی جائے گی اور یہ شہید ہوئے گا، کیونکہ آلہ قتل زہر اس دے لباں تو گزرنا ہے، میں لب چومے نے، وہ حسین ہے جس دی گردن تے خنجر چلایا جائے گا، کیونکہ آلہ قتل اس دی گردن تے چلنا ہے، اس واسطے میں گردن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نواسیاں دی شہادت دی خبر اپنی بیٹی نے دیتی کہ نہیں دیتی؟ خاتون جنت نے پوچھا حضور انہاں میری دونوں بیٹیاں نو کون شہید کرے گا؟
فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے غیر نہیں، کافر نہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے اور میرے امتی دے دعوے دار دعویٰ کرنے والے میرے امتی ہوندا، وہ دونوں وہ شہید کرنے کے میرے دونوں شہزادے۔ عرض کی حضور انہاں نوں تہاڈا کوئی حیا یا لحاظ نہیں آئے گا کہ ساڈے نبی دے نواسے نے، پیغمبر دے نواسے نے؟ فرمایا بیٹی میں تو ادو ہونا ہی کوئی نہیں، میں تو دنیا تو ٹر جانا، میرا تو وصال ہو جانا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت نے کہا ابا جی پھر میں تو ہوواں گی نا، میرا تو لحاظ کرن گے نا کہ پیغمبر دی بیٹی دے بیٹے نے۔ حضور نے فرمایا جس ویلے انہاں شہزادیاں نے شہید ہونا ہے اس ویلے بیٹی تو بھی نہیں ہوئیں گی، کیونکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی پاک تو 5 مہینے بعد تے حضرت سیدہ خاتون جنت دا وصال ہو گیا۔ حضور دنیا تو تشریف لے گیا سن 11 ہجری وچ تے 12 ہجری نہیں آیا، اس سن 11 ہجری وچ خاتون جنت حضور دے وصال دے بعد آپ ہسنا بھول گئی ہیں، ہسنا چھوڑ دیتا، آپ ہسدیاں نہیں سن، مسکراندیاں نہیں سن، ہر ویلے غمگین رہندیاں سن۔ اور آپ نے حضور دے وصال دے اوتے جو فل بدی قصیدہ پڑھیا ہوندا، ایک شعر مینوں آندا ہے سنا دیواں۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے اتنے حضور دے وصال دی گل کردیاں نے، کملی والے دنیا تو ٹر گئے تے کہا میرے اتنے انہیں مصیبتاں دے پہاڑ آ گرے نے کہ اگر اے مصیبتاں بنا اتنے گر جاندیاں تے دن رات بن جاندے۔ اور گل سمجھ بھی آندی ہے بھئی عام باپ فوت ہوئے تے کتنا صدمہ ہوندا ہے، تے جی باپ عام نہ ہوئے، عالم دین ہوئے۔ میرے والد گرامی دا وصال ہویا، بابا صاحب لے گیا جنازے واسطے، گھر میں تو میں بڑا ضبط کیتا سی، رویا نہیں کہ سارا وڈا سا، چھوٹے بہن بھائی پھر چھوٹے بہن بھائی بھی پھر رون گیا، گھر میں تو میں اپنے آپ کو ذرا مضبوط رکھا۔ جب جنازہ پہنچے نا اتنے آستانہ عالیہ جنازہ رکھا ہوا سی تے ضبط جواب دے گیا، رو رہا سا۔ وہ سارے کلیگ نے سید مزمل شاہ صاحب ٹیچر نے، وہ آئے، انہوں نے آ کے مجھے گلے نہ لگا لیا، شاہ صاحب کہنے لگے صبر کر۔ میں کہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ دی آئی ہوئی مصیبت اور تکلیف دے اتنے صبر تے ہے، شکوہ کوئی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا ماں اور باپ نو ایک واری تک لینا مقبول حج دا ثواب ہے۔ تے صحابی نے پوچھا حضور جے ماں باپ نو کوئی دیہڑی وچ 100 واری ویکھے تے پھر؟ حضور نے اللہ اکبر کہہ کے فرمایا 100 واری ویکھے رب دے کوئی خزانے وچ کمی آ جانی؟ اگر 100 واری محبت دی نظر نال ماں باپ نو ویکھے تے 100 حجاں دا ثواب۔ میں کہ شاہ صاحب میریاں تے حجاں خس گئی، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ دی بھیجی ہوئی مصیبت دے اوتے صبر ہے، اس گل میں سمجھنا۔ لیکن میرا باپ عام باپ نو تے ویکھیے تے حج دا ثواب ہے، تے جدو باپ عالم بھی ہوئے تے ولی اللہ بھی ہوئے، اے چہرہ جرا میری نظروں تو دور ہو گیا، میری حجاں خس گئی۔ خیر شاہ صاحب نے کہا والدہ زندہ نے، حجاں کو نہیں خسیاں، حجاں ہو گیا رہے۔ خاتون جنت کہندیاں نے میرے تے مصیبتاں آئیاں تے گل سمجھ آندی ہے، عام باپ فوت ہو جاوے تے مصیبت دا کی عالم ہے، تے جی عام باپ نہ ہوئے، عالم یا ولی ہوئے تے پھر مصیبت دا کی عالم ہے، تے جی نبی ہوئے تے او تر جاوے اکھاں تو دور ہو جاوے تے پھر مصیبت کنی ہے، تے جے سارے نبیاں دا سردار سید الانبیاء ہوئے پھر ایویں تے نہیں نا صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تعالیٰ نے اس ویلے ایک استقامت عطا فرمائی، باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش وچ نہ رہے،
اور تلوار لے کے کاشانہ اقدس حضور کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا نبی زندہ نے، جو کہے گا حضور دنیا تو ٹر گیا میں ان کی دھوڑ لا دینا. حضرت عثمان غنی نو سکتا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے. سرکار دے چہرہ مبارک کو کپڑا ہٹایا، حضور دے پیشانی مبارک نو بوسہ دیتا، تے بوسہ دے کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تواڈے اوتے دو موتاں کبھی بھی طاری نہیں کرے گا. ایک موت جو رب دا وعدہ سی بس وہ آنی سی، وہ آ گئی. تے اہل بیت اطہار گھر دے وچ سرکار دے تشریف لے جان دے اوتے کوحرام برپا ہو گیا. خاتون جنت جو بیٹی ہے پھر وہ کیوں نہ کہے کہ صبت علی مصائب لو انہا، میرے اوتے مصیبتاں دے اتنے پہاڑ آ ٹوٹے نے کہ صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر وہ دنوں دے اوتے مصیبتاں آندیاں تے دن نہ رہندے بلکہ رات ہو جاندے.